عمران نیازی کی اپنی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. باجوہ نے کہا کہ اپنی حکومت گرا دو تو میں نے اپنی حکومت گرا دی. نہیں, میری حکومت محسن نقوی نے گرائی, میری حکومت نواز شریف, زرداری اور شہباز شریف نے مل کے گرائی. نہیں, وہ میں خود تھا, نہیں باجوہ تھا, نہیں ڈونلڈ لو تھا. ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے کیونکہ مدت بھی مکمل نہیں کی اور عدت بھی مکمل نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. یہ ریشمی دھاگے کی جو گانٹھ ہوتی ہے, یہ ناٹ ہوتی ہے, اسے دنیا کی سب سے مضبوط گانٹھ کہا جاتا ہے. اور اس پہ ایک محاورہ بنا ہے کہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی گانٹھیں جب کھولنی پڑتی ہیں اور وہ کھل نہ رہی ہوں تو پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. آج مجھے یہ محاورہ اس وقت یاد آیا جب میاں نواز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پہ گئے اور 15 سال بعد میاں نواز شریف صاحب کی چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی. اب ماضی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ایون گاڈ کین ناٹ چینج یور پاسٹ, یعنی خدا بھی, یعنی قدرت بھی آپ کا ماضی نہیں بدل سکتی. اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جب پاکستان مسلم لیگ کاف بنی تھی اور اس کے بعد جب اقتدار میں کاف لیگ آئی, چودھری صاحبان آئے, تو میاں نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, لہٰذا میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن چودھری برادران کو معاف نہیں کروں گا. 15 سال میاں نواز شریف صاحب چودھری صاحبان سے فاصلے پر رہے, لیکن بالآخر آج انہیں چل کے چودھری شجاعت صاحب کے گھر جانا پڑا اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے مطالبات بھی ماننے پڑے. اب اس کا دو قسم کے مطلب ہو سکتے ہیں اس موو کے. پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بدل چکے ہیں, ان کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے اور اب انہوں نے پرانے مخالفین اور پرانے دشمنوں کے لیے بھی اپنے دل کے دروازے اور اپنی جماعت کے دروازے کھول دیے ہیں. ایک نیا سیاستدان ایمرج ہوا ہے میاں نواز شریف کی شکل میں. یا پھر دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا اقتدار میں نہیں آ سکوں گا, لہٰذا وہ ہر اس پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں جس سے انہیں ووٹ ملنے کے اور ووٹر ملنے کے چانسز ہیں. تو اس پہ جب وہ ایم کیو ایم کے پاس گئے, پھر اس کے بعد وہ جے او ای کے پاس گئے, اب وہ چودھری صاحبان یا چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر چلے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب ریالٹیز کو سمجھتے ہیں, وہ ان حقیقتوں سے واقف ہو چکے ہیں کہ شاید میں اکیلا حکومت نہ بنا سکوں. اب سوال پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے آج چودھری صاحب کے پاس جانا ہی تھا تو پھر آپ کو ماضی میں مخالفتوں اور نفرتوں کے دروازے اتنے بلند نہیں کرنے چاہیے تھے. تو ایک سبق ہے آج کے دن کہ پوری سیاسی لاٹ کے لیے کہ آپ جب بھی اپنے مخالفین کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اتنے بلند الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ کل کو آپ کو وہ گانٹھ اپنے منہ سے کھولنی پڑے, اپنے دانتوں سے کھولنی پڑے. بہرحال اچھی بات ہے, اچھی شروعات ہیں. اگر سیاست کا یہی کلچر پاکستان کے اندر پروان چڑھ جائے تو پاکستان ترقی کرے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب عمران خان صاحب کے گھر بھی چلے جانا چاہیے. کیا مذائقہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے, اسی سے پاکستان چل سکے گا. تو یہ جو ایک تبدیلی ہے, اس تبدیلی کو کیا کہا جائے, یہ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسیپشن پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاید جے یو آئی ایف یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن نہیں چاہتے اور وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی پارٹیز ہیں وہ بھی الیکشنز کو اوائڈ کرنا چاہتی. کیا یہ پرسیپشن درست ہے, اس کے اوپر بھی آج ہم ڈسکشن کریں گے. اور 11 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اچانک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی اس وقت کیوں یاد آ رہی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو شرکا ہوں گے آپ کے ساتھ ان کا تعارف کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں احسن اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری شجاعت صاحب کے پاس میاں نواز شریف صاحب گئے, اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکیں گے, تو اس لیے آپ ان کے پاس بھی چلے گئے جن کے ساتھ 15 سال آپ نے سلام بھی نہیں لیا اور آپ کے اختلافات تھے. اور اب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہ کر سکے الیکشن میں. جاوید چودھری صاحب, دیکھیے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ چودھری شجاعت صاحب کی کاف لیگ کے ساتھ ہمارا اس وقت حلیف ہم بنے جب ہم نے پاکستان کو عمران خان کے عذاب سے نجات دلائی, اور وہ پچھلے 16 مہینے ہمارے حلیف رہے حکومت کے اندر, اور ان کے صاحبزادے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں وفاقی وزیر کے طور پہ کام بھی کرتے رہے. تو لہٰذا ان کے ساتھ ملنا کوئی الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ ہمارا ایک ان سے ورکنگ ریلیشن شپ
قائم ہوا تھا جو مخلوط حکومت کے دوران جاری رہا اور بہت اچھے انداز میں جاری رہا، اور اسی وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ انتخابات میں بھی انشاءاللہ مل کر چلیں گے۔ تو نواز شریف صاحب جب وطن واپس آئے تو ان کی ایک اس نے اس بات کی اخلاقی ایک ضرورت کو بھی محسوس کیا کہ وہ کرٹسی کال کریں، چونکہ ایک وقت تھا کہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کے ماضی میں بہت قریبی تعلقات بھی رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ایسا صاحب، لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جب کاف لیگ بنی تھی تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، چودھری برادران کے ساتھ، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوڑا کرکٹ ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے بے شمار لوگ آپ نے لے لیا تھا، لیکن چودھری صاحبان صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2022 میں بھی آپ کو ضرورت تھی تو آپ چودھری شجاعت کے پاس چلے گئے، آج بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلے گئے، تو پھر وہ اصول نہیں ہے، پھر میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کو بھی آپ کو لے لینا چاہیے۔ آپ وہ دیکھیے جو کاف لیگ کے اندر کوڑا کرکٹ تھا، جب وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کاف لیگ سے نکل گیا اور پیچھے چودھری شجاعت صاحب اور ان کے صاف ستھرے ساتھی رہ گئے، تو ہم نے ان سے ہاتھ ملانے میں کوئی اس معاملے میں تعامل نہیں تھا۔ تو جو کوڑا کرکٹ تھا وہ سارا تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلا گیا، تو اب پیچھے معاملہ صاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تو سر آپ انہیں چیف منسٹر بنانا چاہ رہے تھے 2022 میں، وہاں جا کے دعائے خیر ہوئی، آپ کے وہ چیف منسٹر تھے، آپ نے سارے دروازے ان کے لیے بھی کھول دیے تھے، پرانی قدورتیں آپ نے وہاں پہ بھی ختم کر دی تھی۔ جی دیکھیے، بلا شبہ وہیں تو پھر پتہ چلا نا کہ جو مکر ہے، جو فریب ہے، وہ اس طرف تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے دعا کر کے اگلے دن عمران خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اگر حلف کی پاسداری نہیں کر سکتے، وہ زبان پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے پھر چودھری شجاعت صاحب نے بھی ان سے راہیں جدا کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خاندان کے بھی بڑے قریبی مراسم تھے، تو ان کی سیاسی راہیں جدا ہونے کی بنیاد وہی بے اصولی پڑی جس کا چودھری پرویز الہی صاحب نے مظاہرہ کیا تھا، اور اس لیے چودھری شجاعت حسین صاحب کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت احترام کا تعلق قائم ہوا اس کے بعد، اور وہ پچھلے 16 ماہ میں جب ہم نے ایک بہت مشکل دور میں حکومت کی، اس دوران بھی اسی طرح چلتا رہا۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم آج سب اکٹھے ہیں، اور ملک کو ان بحرانوں سے جو ہمارے گرد کھڑے ہیں بچانے کے لیے ہم سب اسی طرح اسی جذبے سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے ہم نے حکومت کے اندر کیا تھا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے ایسا صاحب کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی شجاعت صاحب کی طرف سے کو مطالبہ ہے، وہ 10 سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کی اور 22 سیٹیں مانگ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی، تو کیا آپ یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، ان میں کچھ تو سیٹوں کا آج ملاقات میں فیصلہ ہوا ہے، اور باقی جو کمیٹیز ہیں وہ فیصلہ کریں گی، اور بنیادی شرط یہی ہوتی ہے جب بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس کے پاس مؤثر مضبوط کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جس کی جیتنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اس کو پارٹیز کو آپٹ کر لیتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک شفاف انداز میں میرٹ کے اوپر ہم نہ صرف یہ کہ کاف لیگ سے بلکہ جے یو آئی سے، ایم کیو ایم سے اور دیگر بھی جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر ہم انشاءاللہ سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے تاکہ اگلے انتخابات میں ایک بہت ہی سیٹوں پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ کتنی سیٹوں کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی یہ حتمی نہیں ہے، کتنی سیٹوں پہ سیٹلمنٹ ہوئی؟ جی میں نے جیسے کہا نا کہ ابھی حتمی کوئی سیٹوں کی تعداد نہیں معلوم، جو ہی اس کی کمیٹی میں جائیں گی، چونکہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں تو پھر اکٹھا فائنل کریں گے۔ ہمارا اپنا بھی ابھی ریویو چل رہا ہے امیدواروں کا، ہمیں اپنے امیدواروں کے بھی انٹرویوز مکمل کرنے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ کن کن نشستوں پہ ہمارے پاس مضبوط مؤثر امیدوار موجود ہیں اور کہاں پر ہمیں اپنے کسی حلیف کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا سر، یہ تو آپ کے سارے پرانے دوست ہیں یا پرانے کولیگز ہیں یا پرانے پارٹی کے ورکرز ہیں، اب جو نئی پارٹیز بنی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، تو کیا ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب ان سے بھی ملاقات کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ تو ابھی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے۔
ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے سر، آپ کے اپنے حلقے کے اندر خاصا پرابلم ہو گیا. دانیال عزیز صاحب آپ کے ساتھ ناراض ہیں، ان کے بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے. ان کا کلیم یہ ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، اور جبکہ دانیال عزیز صاحب کا امیدوار کوئی اور ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، صرف بلڈ لائن پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نا، میں نہایت ہی افسوس ہے مجھے کہ دانیال صاحب ہمارے ساتھی ہیں، اور وہ چونکہ کولیگ رہے ہیں، میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. اگر ان کو کسی سیٹ کے اوپر اختلاف تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر یا پارٹی کی قیادت سے وہ اپنی شکایت بیان کرتے. اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ میڈیا کے اوپر، جو عمران خان صاحب 4 سالوں کی تباہی کر کے گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج عوام بدترین مہنگائی بھگت رہے ہیں، وہ IMF کا معاہدہ جس پر ہماری حکومت کو عمل درآمد کرنا پڑا، جس کے بارے میں ہم عمران حکومت کے دوران اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر اس معاہدے کی شرائط پہ عمل کیا گیا تو بدترین مہنگائی آئے گی، اور عمران خان حکومت کو آنکھیں بند کر کے دستخط نہیں کرنے چاہیے. اور آپ دیکھیے قسمت کی جبر دیکھیے کہ ہمیں اسی ہی معاہدے کو عمل کرنا پڑا جس پر ہم نے احتجاج کیا تھا تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. تو اب اگر دانیال صاحب اس ساری تباہی کی جو عمران خان صاحب نے کی، اس کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں 16 ماہ کے دوران، تو یہی بات تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو انہوں نے میری ذات کے خلاف نہیں کی، بلکہ انہوں نے پوری مسلم لیگ نون کے اوپر ملبہ پھینکا ہے، جو کہ ان سے توقع نہیں تھی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کا ایشو نظریاتی ہے یا ذاتی ہے؟ وہ ٹکٹس کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یا واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مہنگائی کنٹرول نہیں کی تھی؟ دیکھیے نا، میں تو کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جو توجیہ پیش کی ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار مجھے قرار دیا، چونکہ میں پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو ابھی تک مجھے دنیا کی معیشت کے لٹریچر میں کوئی ایسی تھیوری نہیں ملی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ مہنگائی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہے. مہنگائی کے جو اسباب ہیں اس میں ایکسچینج ریٹ کا عمل ہوتا ہے، اس میں نوٹ چھاپنے کا عمل ہوتا ہے، اس میں پیٹرولیم پرائسز کا عمل ہوتا ہے، اس میں یوٹیلیٹی پرائسز کا عمل ہوتا ہے، جس سے کاسٹ پش فیکٹرز جو ہیں، وہ جو کاسٹ پش انفلیشن ہے جس کا ہم شکار ہیں، وہ ان چیزوں سے آتی ہے. یہ منڈیوں کے نرخ جو ہیں کتنے اوپر گئے کتنے نیچے گئے، یہ اس کا آؤٹ کم ہوتے ہیں. اور پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا تو ایک محدود کام ہے جو ادارہ شماریات کرتا ہے. ادارہ شماریات کے پاس کوئی ایسا لیور نہیں ہے جس سے وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. اب اگر انہوں نے سمجھا ہے کہ ادارہ شماریات جو ہے وہ مہنگائی کا ذمہ دار ہے، تو یہ یقیناً ان کی نئی ایجاد کے اوپر انہیں ایک نااہلی اور نالائکی کا نوبل انعام ضرور ملنا چاہیے، چونکہ اس طرح کی آج تک کوئی تشریح معیشت کی میں نے دنیا میں... یہ فرمائیے کیا سیٹ کا ایشو ہے؟ یہ بات درست ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے کو سیٹ دلوانا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی اور کو دلوانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے؟ سوال میرے کسی کو دلانے کا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں 2 ایسے لوگوں کو ضلع میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوائیں جنہوں نے 2 دفعہ پارٹی بدلی ہے. یہاں ہماری جو ضلع کی تنظیم ہے، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ ان لوٹوں کو دوبارہ مسلط ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جہاں تک میرے صاحبزادے کا سوال ہے، وہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھا، اس کو چیئرمینز نے کہا کہ آپ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دیں. دیکھیے، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دینا کسی شہری کا بنیادی حق ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اس قسم کا رد عمل کرنا کہ جس میں آپ اپنی پارٹی کو لوگوں کے سامنے بدنام کریں اور مہنگائی کا سارا ملبہ جو کہ عمران خان کی مہنگائی ہے اس کا ملبہ آپ مسلم لیگ نون کی 16 ماہ کی حکومت پہ شہباز شریف صاحب کی جو تھی اس پہ پھینکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ان کو اس پہ یقیناً معذرت کرنی چاہیے جماعت سے. ٹھیک ہے ایسا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور شہلہ رضا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حافظ صاحب اگر اجازت دیں تو شہلہ صاحبہ سے ہمیں سٹارٹ. شہلہ صاحبہ، یہ کراچی کا جو خوفناک سا واقعہ ہوا ہے، اس میں 450 فلیٹس ہیں، 225 دکانیں ہیں،
300 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں جو اندر تھے جن کو ریسکیو کیا گیا ہے, 12 گاڑیاں جل گئی ہیں. تو یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. تو اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب کراچی جیسے شہر میں بھی ہمارے پاس آگ سے نپٹنے کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے پھر؟ نہیں, نمٹنے کا تو بندوبست ہے, لیکن جس طریقے سے جو ہے وہ شاپنگ پلازا اور یہ سب کچھ بنے ہوئے ہیں پرانے, اس میں ایکسس کے میٹر ہوتے ہیں, اور پھر اوپر فلیٹس ہیں, اور اس میں بھی کیا کہتے ہیں, اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عرشی شاپنگ پلازا کے اوپر جو فلیٹس ہیں اس میں کتنے ایکسس ہیں کیا ہیں, کیونکہ بہرحال یہ پرانا, یہ پہلے پکچر ہاؤس ہوا کرتا تھا عرشی سینما, اس کے بعد اس میں نیچے والے میں شاپنگ پلازا بن گیا اور اوپر لوگوں کی رہائش ہو گئی. تو یقیناً کہ جس طرح سے ماضی میں پرمیشنز ملتی رہی ہیں, کنجسٹڈ ایریا وغیرہ, یہ پرانا بنے ہوئے سارے معاملات. میرا خیال ہے کہ میئر صاحب کو سروے کروانا چاہیے پورے کراچی کا, اور جہاں جہاں پلازز ہیں, جہاں جہاں بلڈنگز ہیں, ان کے ایگزٹس کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اندر باقاعدہ آگ بجھانے کا سامان ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کے کراچی کے اندر یہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل کرانا چاہیے, لیکن کرانے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھانا اور یہ سب چیزیں انسٹال کرانا اور وہ ویکیٹ کرانا جو انکروچڈ پلیسز ہیں, یہ ایک بہت لمبا اور ایک مستقل کام ہے. اور میں اپنی کیمپین کے لیے بھی اور دوسروں کی کیمپین کے لیے بھی جب جاتی ہوں بہت سارے ایریاز میں, تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے پاس پلان ہوئے, اور یہ کیسے اتنی چھوٹی چھوٹی ایلیویٹرز جو ہیں وہ اتنے سارے اپارٹمنٹ جو ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں, یا اتنی پتلی پتلی گلیاں ہیں یہاں پہ. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, چھوٹی سی جگہ پہ 450 فائر بریگیڈ کیسے آئے گی؟ جب اس قسم کا واقعہ ہوگا تو وہ تو ہزاروں لوگ ہوں گے اندر 450 فلیٹس کے اندر. میں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, میں خود یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت مشکل معاملات ہیں. اور ویسے تو نسلہ ٹاور کو دھم سے گرا دیا جاتا ہے, لیکن ان جگہوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو, آپ سب آپ کی طرف آنا. یہ فرمائیے, ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن نہیں چاہتے. ایک طرف تو آپ ان کو صدر بنانا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ الیکشن سے, میرا خیال ہے کچھ ان کے بیانات مسلسل ایسے آ رہے ہیں جیسے وہ الیکشن سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے 2 صوبوں کے اندر حالات ہی خراب ہیں, تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے, جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی پہلے یہ بات کروں, صدر کی بات کی, کہ مولانا صاحب کو جن پارٹیوں نے پی ڈی ایم کا صدر بنایا اس میں دونوں بڑی پارٹیاں شامل تھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ابھی مستقبل میں جو اکثریت آئے گی یا تو پیپلز پارٹی کی ہوگی یا پی ایم ایل این کی ہوگی. دیگر پارٹیوں کو تو اتنی اکثریت نہیں ملے گی کہ وہ اسلام آباد اور وفاق کی حکومت بنا سکیں. جی, تو اگر یہی پارٹیاں بشمول 8 پارٹیاں اور مولانا کو پی ڈی ایم کا صدر بناتا ہے اور ان کو اس پر متفق ہوتے ہیں, تو اگر ملک کا صدر وہ بنانا چاہے تو کیا مولانا نہیں بن سکتا ہے؟ تو یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے مطالبہ ہے؟ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, صرف آپ کی ذاتی میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر مولانا صاحب پی ڈی ایم کا صدر بن سکتا ہے تو وہ ملک کا بھی صدر بن سکتا ہے. دوسری بات یہ, اگر مولانا صاحب وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہو سکتا ہے اور ظفر اللہ جمالی کے مقابلے میں 1 ووٹ سے ہارا. ٹھیک, ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا 2018-19 میں بھی, تو پھر صدر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ 1 ووٹ سے ہارا نا. ٹھیک, آئینی, جمہوری, قانونی, پارلیمانی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر آپ کے اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون, تو آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے. دیکھیے, یہ تو آج کی بات نہیں ہے نا, یہ الیکشن ہوگا, الیکشن کی اور اس کے بعد آپ مطالبہ کریں گے. یہ اس کے الیکشن کے بعد جب بات ہوگی پھر دیکھتے ہیں اس کا. نہیں, دیکھیں نا, اگر فرض کریں کہ آپ کی سیٹیں بھی اچھی آ جاتی ہیں اور حکومت بنانا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ممکن ہوتا ہے آپ کی مدد سے, تو پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. سر دس صرف الیکشن کی بات ہے, آگے جو باتیں ہیں وہ الیکشن کے بعد. لیکن الیکشن سے تو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں, وہ جواب بھی میں دیتا ہوں. مولانا صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ الیکشن ملک میں نہ ہو. مولانا صاحب نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے, اور یہ ہر سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت اور ریاست اور ریاستی اداروں کے سامنے اور متعلقہ ادارے جیسے الیکشن کمیشن یا نگران حکومت یا عدالت, ان کے سامنے وہ چیزیں رکھے جس کی وجہ سے الیکشن مشکوک ہو جاتا ہے یا الیکشن میں خطرات پڑ سکتے ہیں یا الیکشن کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں. مثلا ایک ہے امن و امان, سیکورٹی,
مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے پی کے میں جائیں، یعنی ٹانک میں، ڈی آئی خان میں، لکی مروت میں، بنو میں، کرک میں، ہنگو میں شام کے بعد آپ نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ جب آپ کارنر میٹنگ کریں گے، کسی کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے، پروگرامات کا انعقاد کریں گے، تو آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ دن کو تو آپ کر نہیں سکتے، دن میں تو لوگ اپنے کام کاج میں مصروف آپ ہوتے کی ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ پہلے امن قائم کیا جائے پھر الیکشن میں کروایا یہ نہیں کہتا ہوں۔ دوسری بات، موسم کی بات مولانا صاحب نے کیا جی کہ موسم خیبر پختونخوا کی جو بالائی علاقے، اسی طرح بلوچستان میں موسم سردی کے موسم میں لوگ شہروں میں آتے ہیں۔ لیکن سر پہلے بھی الیکشن ہوا ہے ویسے سردی میں نے مولانا صاحب نے ایک سوال اٹھایا نا، سیکورٹی لیکن کی اس وقت ضروری ہے، اٹھانے کا کیا فائدہ جب امن کا ماحول دینا ضروری ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بلوچستان میں مجھ پر دھماکہ ہوا نا، کوئٹہ سے 45 کلومیٹر اللہ نے آپ کی جان بچائی دیکھی۔ الحمدللہ 45 کلومیٹر لیکن مسئلہ یہ سر کہ اب کیوں آپ کو یہ بات تو 2 مہینے پہلے کرنی باجوڑ چاہیے؟ ہم نے کیا ہے، نہیں، سپریم کورٹ آپ پاکستان چلے جاتے، آپ ہمیشہ ہم نے حصہ یہ بن بات جاتے۔ کی۔ دیکھیں باجوڑ میں ہمارے 75 کارکن شہید ہوئے ایک دھماکے میں، ابھی باجوڑ میں ہمارے ٹارگٹ کلنگ ہمارے رہنماؤں کی ہو رہی ہے مختلف اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں، اسی طرح بلوچستان میں۔ تو صورتحال مولانا صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمیں پرامن ماحول دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں الیکشن میں جاؤں گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، لیکن پہلے امن الیکشن قائم ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امن کہاں ہے؟ اور اگر امن نہیں ہوتا تو پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، نہیں ویسے سوال یہ ہے۔ تو میں نہیں کہتا، نہیں میں یہ نہیں کہتا الیکشن ہونے چاہیے اور اگر امن ہو جائے تو آپ مجھے پرامن ماحول دیں۔ سوال ان سے جواب انہوں نے دینا ہے کہ اگر پرامن ماحول نہ ہو، سیکورٹی نہ ہو ووٹر کو، تو پھر ووٹ کیسے استعمال کنہوں ہو؟ نے جواب دینا سر؟ ریاست نے، ریاستی اداروں نے، نگران حکومت نے۔ آپ کا مطابق نگران حکومت سے یا الیکشن کمیشن سے؟ دیکھیے متعلقہ کون ہے، سیکورٹی کس نے دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے ویسے؟ حکومت نے کرنی ہے، حکومت ہے، بالکل ٹھیک۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، صدیق ریاست صاحب اداروں کو حکم دینا ہے کہ سیکورٹی دے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا صدیق صاحب آپ کی طرف آنا ہے سر، یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہیں، اور اب دوسری طرف سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے کیونکہ عمران خان صاحب اندر ہوں گے، باقی سب لوگ اندر ہوں گے، آپ کے پولیٹیکل فیگرز نہیں ہوں گے، تو پھر نئے وکلا جو ہیں ان کو اقتدار میں لے کے آنے کا عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک کلیم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں بھاگ رہے۔ اچھا، وہ پھر کہندے بوٹا گلاں کردا ہے۔ بہت شکریہ جاوید بھائی دے۔ آج میرا خیال ہے اسمبلیاں تحلیل وقت سے پہلے کیوں کی تھی؟ الیکشن کرانے کے لیے کی تھی نا، لیکن تاریخی طور پر ثابت ہو گیا کہ الیکشن کون نہیں کرانا چاہتا۔ یعنی اگر ہم لوگوں نے اسمبلیاں تحلیل کی وقت سے پہلے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، انہوں نے 3 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کی اور عوام کو بیوقوف بنایا، قوم کو بیوقوف بنایا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں۔ بھائی اس وقت تو 60 دن سے پہلے الیکشن ہونے تھے۔ لیکن یہ آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جیل میں نہیں تھے، اب وہ جیل میں ہیں۔ اسی نگران حکومت کو لے لینا آپ، آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، کیوں نہیں تھا 90 دن میں الیکشن؟ ہے نا، بدنیتی دیکھیں ان کی کیا ہے۔ ان کا ابھی کامران مرزا صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ حلقہ بندیوں والے معاملے میں یہ کہا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان سے سویا اٹھا کر لے کر گیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے سپریم کورٹ نے یہ معاملہ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی آپ نے حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر اس الیکشن کو بلا وجہ التوا کا شکار کر دیا۔ بھائی 254 وہاں استعمال کیا، وہاں بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ انہی کے راجہ ریال جو اپوزیشن لیڈر تھے، جو ان کے تھے، وہ جون میں کہتے تھے، اپنا اعظم وزیر تھرڈ جون میں کہتے تھے کہ مارچ سے پہلے الیکشن ہی ہونے۔ ذرا بات کو سمجھے، اس نے کہا۔ اور دوسری بات، ہم کیوں چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں فوراً الیکشن کرائے جائیں، اور چاہیے الیکشن ڈیلے کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ چونکہ ابھی عمران خان حصہ لے سکتے ہیں نا الیکشن کے اندر، اگر کل اگر سائبر میں یا کسی اور کیسوں میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا الیکشن میں حصہ لینا عمران خان کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بڑا سازگار ماحول ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، ہم آج سے کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں الیکشن کریں۔ وجہ یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی یہ تینوں الیکشن نہیں چاہتی جماعتیں؟ اچھا، میں اگر یہ کہوں الیکشن کمیشن نہیں چاہتا، میں کہوں نیب نہیں چاہتا، میں کہوں ایف آئی اے نہیں چاہتا، میں کہوں نگران حکومتیں نہیں چاہتی، میں کہوں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ میرے خیال زیادہ آپ کو پتا ہے اس بات کا۔ آپ کو بھی صاحب ماحول تو سازگار ان کو چاہیے نا۔ سر یہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو؟ اچھا سر یہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ سب کو پتا ہے کہ الیکشن ہوگا تو اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں۔ دیکھیں، اگر یہ اتنا پتا ہوتا تو الیکشن کروا دیتے بہت پہلے، ٹائم پہ، وقت پہ الیکشن کرا دیتے۔ یعنی اس وقت وجہ ان کو اسٹیبلٹی کا ایشو نہیں ہے،
ان کو ایشو یہ ہے کہ بلہ نظر نہیں آنا چاہیے. ایک ایشو یہ تھا کہ صدر صاحب نے تاریخ ہی نہیں دی تھی. صدر صاحب تاریخ دے دیتے بجائے اس کے کوئی یہ بتاتے ہیں کہ جی 90 دنوں میں آپ نے الیکشن کروانے تھے. جاوید بھائی میں اب یہ چیلنج قبول کیجئے گا, کسی سیاسی جماعت نے کہا, میں واحد آدمی تھا جو یہ کہتا تھا کہ صدر نے ڈیٹ دینی ہے, اور سپریم کورٹ میں اپلیکیشن مورینہ بن ملک کی پڑی ہوئی ہے, صدر پاکستان کو لکھا گیا وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی. صدر نے 13 سپتمبر کو لکھا خط کہ 6 نومبر سے پہلے صوبے اپنی ڈیٹ ایک لے کر آئیں. کسی نے کہا صدر نے ڈیٹ ہی دی, صدر تو تیار تھا ڈیٹ دینے کے لیے. اور جسٹس عدم اللہ کے فیصلے کے بعد ڈاؤٹ نہیں رہے گا نا, ایڈیشنل لوڈ کے بعد. یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ ملی بھگت کے ساتھ اس ملک کی تباہی میں اس 17 کی 16 سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں. انہوں نے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے پہ کیا بتا دیں. 17 مہینوں میں جب ملک کی اکانومی تباہ کر دی, ابھی بتا رہے ہیں. اچھا لیکن ویسے صدیق صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سائیڈ پہ کر دیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈے 1 سے کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونے چاہیے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے. تو اب تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا موقف ایک ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے, لیفٹ کی جماعت ہے, اور ہمیشہ جمہوری سیاست کی ہے انہوں نے. لیکن ایک فیصلہ کرتے غلط ہو گیا نا کہ نگران حکومت کے ساتھ مل کے, 2 نگران حکومتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حلقہ بندیوں میں انہوں نے اپنا الیکشن کو ڈیلے کر دیا. یہ غلط فیصلہ تھا. اور یہ بھی غلط فیصلہ بھی تھا کہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن جب 90 دن میں ہونے تھے نہیں کروا سکے, یہ بھی ماننا پڑے گا. لیکن ابھی بھی کیا غلطی کر رہے ہیں, ابھی بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہے, ابھی بھی کوٹوں میں نہیں جا رہے. پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کو آگے آنا چاہیے ہمارے ساتھ مل کر. اور ہم بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو والی بات, تو یہ ان میں سے کون ووٹ کو عزت, اور جو باتیں وہ کر رہی ہیں نظر آ رہی ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بتایا یہی گیا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کہتا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم بنوں گا, اور یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہے جس طرح ایم جولی میں ڈال دی جاتی ہے, جس طرح وہ بلوچستان جاتے ہیں, بلوچستان باپ کا باپ آ کے مل جاتا ہے. اب وہ اپنا کبھی ہوا ہے, یہ نہیں کوئی طریقہ ہے. بریک لینے دیں, لیکن یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہیں. آپ کی جھولیوں میں سارے لوگ, ساری جماعتیں ڈالی جا چکی ہیں, اب کسی اور کی جھولی میں ڈل رہے ہیں. تو شاید آپ کو یہ اعتراض ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں جیل کے اندر کہ ہم سب سے زیادہ ووٹ لیں گے, ہماری حکومت بنے گی, وہ بھی کلیم کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا سب کلیم کر سکتے ہیں, تو کلیم کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیلے صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ کو پی ٹی آئی دعوت دے رہی ہے, آپ ان کے ساتھ ملیں, سڑکوں پہ آئیں تاکہ الیکشن ہو سکیں, تو میرا خیال ہے مبارکباد آپ کو قبول کریں آپ کہ پی ٹی آئی کے دروازے کھل رہے ہیں آپ کے لیے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جو لوگ تھے ان کو متعلقہ سیٹوں پہ ٹکٹس دیے تھے. لیکن بات تو صرف پنجاب اسمبلی کی ہو رہی تھی, کے پی کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی. جو بھی ڈیٹ آ رہی تھی وہ اس کی آ رہی تھی. بعد میں جو صدر صاحب کا جو خط تھا وہ انتہائی عجیب سا تھا, جس میں وہ لا سیکٹریز سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تاریخ نہیں دے رہے. اس پہ خاصی بحث ہو چکی ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے موسم کی, گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوتا ہے, ہم کراچی والے جنہوں نے ابھی تک سویٹر کی شکل نہیں دیکھی اور اس وقت بھی اے سی میں بیٹھی ہوئی ہوں میں, ہم وہاں پہ 4 ڈگری اور 5 ڈگری میں جا کے کیمپین کرتے ہیں. اور ابھی ہم کوئٹہ میں گئے تو جس دن جلسہ تھا اس رات کو 3 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. تو موسم تو ہوتے ہیں ایسے. اور رہی بات دہشت گردی کی, تو ملک میں آپ کا خیال ہے کہ مولانا غلط جواز پیش کر رہے ہیں موسم کا؟ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ موسم اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. اب رہی بات سیکیورٹی کی, تو محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہیں تو ہم نے نا کیمپین چلائی, اپنے نظریے ہی پہ رہے. اور جب اس کے بعد 2013 کے الیکشن تھے تو ہمیں تو سیدھا بالکل دھمکی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اگر کیمپین چلائی, جلسے کیے, تو ان کے جلسوں میں دھماکے کیے جائیں گے. تو کسی کو کوئی دکھ نہیں تھا. عمران صاحب کہہ رہے تھے طالبان رکو میں آ رہا ہوں, اور نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے جو آپریشن راہ راست کیا تھا, جس کی وجہ سے مالاکنڈ میں دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا,
اور مولانا صوفی سے جو ہم نے ایک نظام عدل کیا تھا اس کے بعد اصل چہرہ نظر آیا تھا اور ایک انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی اور پھر ایک امن ہوا تھا، وہ غلط تھا. تو ہمیں تو یہ ماحول ملا تھا کہ ہمیں بالکل غلط ثابت کر کے اور طالبان کو اس آسرے دے کے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمیں آپ کے خیر خواہ الیکشن لڑے تھے پارٹیز نے. تو دیکھیے یہ جو ٹیررزم سے نمٹنے کا حل ہے وہ بھی الیکٹڈ ہی گورنمنٹ اس کو لے کر آئے گی، اور یہ ایک مستقل عمل ہے. آپ جواب دیجئے. وہ کہتے ہیں موسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ٹیررزم تو ہوتی رہتی ہے. اگر ہم ٹیررائز ہو کے بیٹھ گئے تو وہ تو ان کا تو مشن کامیاب ہو گیا. بالکل سے حافظ صاحب جواب دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ہسٹری میرے ہے. خیال میں کراچی میں بیٹھ کے اس کے لیے ایشو نہیں ہوگا، جو سکر میں بیٹھ کے اس کے لیے ایشو نہیں ہوگا، جو لاہور میں بیٹھ کے یا ملتان میں بیٹھ کے اس کے لیے ایشو نہیں ہوگا، اسلام آباد کے بیٹھ کے اس کے لیے امن و امان اور سیکورٹی کا صرف پی ٹی آئی نے الیکشن لڑے تھے 2013 میں، آپ دیکھ لیں 2018 میں انہی علاقوں میں. جب میں دیکھتا ہوں حکومت خود کہتی ہے کہ قیادت کے لیے سیکورٹی خدشات ہے، خطرات ہے اور تھریٹ ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ میری کارکنوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ شام 5 بجے کے بعد نہ ٹانک میں لوگ نکل سکتے ہیں، نہ ڈی آئی خان میں نکل سکتے ہیں، نہ بنو میں، نہ لکی مروت میں، نہ ہنگو میں، نہ کرک میں، نہ فلانا میں. دوسری بات تو کیا اگر میں صرف یہ سوال اٹھاؤں، یہ ظاہر کروں، یہ حقیقت بتا دوں کہ مجھے پرامن ماحول دے، کیا یہ بات کرنے کا حق مجھے نہیں ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں انتخابات کی التوا نہیں چاہتا ہوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے پرامن ماحول دے. اس میں کون سی قباحت ہے اس بات میں؟ اگر آپ مجھے پرامن ماحول نہیں چاہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح مجھے پینک دیتے ہیں، گولیوں کے اور موت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ تو لوگوں کو ووٹ سے محروم تو یہ جیو آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، آپ کا خیال یہ ووٹروں کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کون کر رہا ہے؟ خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ووٹروں کے ساتھ. موسم کی بات کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کراچی میں موسم کی بات نہیں ہے، سکر اور لاڑکانے میں نہیں ہے، لاہور اور ملتان میں نہیں ہے، باولپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے. آپ آئے بلوچستان کی پہاڑی علاقوں میں، وہاں موسم کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے وہاں لوگ سارے آتے ہیں اس موسم میں شہروں کی طرف، تو پھر یہ لوگ ووٹ کیسے استعمال کریں گے؟ ادھر تو آپ مرد کو بھی ووٹ سے محروم کرتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرنے سے، خواتین کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم کرتے ہیں. پھر یہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسے جائیں گے جب برف پڑی ہے، برف باری ہو، راستے بند ہو، ہفتوں مہینوں راستے بند ہوتے ہیں. اب میں نے ایک سوال اٹھایا جو کہ ایک حقیقت ہے، مولانا صاحب نے اٹھایا. اب اس سوال کو اس کا حل نکالنا، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا کے بجائے آپ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں. میں انتخابات کا التوا نہیں چاہتا، مولانا صاحب نے بھی یہی کہا، ہم انتخابات چاہتے ہیں. بے شک آپ 8 فروری کو کریں، بابا ان مسائل کا کوئی حل تو نکالے. ویسے حضرت صدیق صاحب یہ مطالبات دونوں جو مطالبات ہیں مولانا کے وہ ٹھیک ہیں، وہ غلط نہیں ہے. ویسے ایشو سیکیورٹی کا بھی ہے، موسم کا بھی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کوئی نئی ڈیٹ لیں. اچھا میں ایک بات کا جواب سیکیورٹی ہے وہ تو ہر حال میں پرووائڈ کرنی ہے. میں ایک بات کا جواب دوں گا. آپ کو یاد ہوگا اگست 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی، آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تاکہ ایک الیکٹیبل نہ لے سکیں ہم، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواجہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا آپ کو جتوانے کے لیے. میں آپ کے سامنے صدیق صاحب نیا نیریٹو لے، میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. اگست اس کا ثبوت دینے لگا ہوں. اگست 2000 پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطہ ہو گیا تھا. میں نے نہیں کہا، خواجہ آصف نے کہا، مختلف پروگراموں میں کہا، اور وہ مانتے رہے. پھر نومبر 2019 میں رابطہ ہو گیا. پھر نواز شریف جس طرح ملک سے نکل کر گئے، پھر جتنے یہ بھگوڑے تھے جس طرح ملک گئے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. میں حیران ہو رہا ہوں، حافظ عبداللہ صاحب اب آ کے انہیں خیال آ گیا کہ لا اینڈ آرڈر ہو گیا، سیکیورٹی خراب ہو گئی. اگر یہ 60 دنوں میں اسمبلیاں تحلیل کرتے، 60 دنوں میں الیکشن ہوتے، تو آج ہم الیکشن ہو چکے ہوتے. اس وقت نومبر کے اندر کوئی سردی کی ضرورت تھی نہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، انہیں تو سوٹ کر رہا ہے، انہیں سوٹ اس لیے کر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مسائل میں ہے، نگران حکومتیں ان کے پاؤں کے نیچے بیٹھی ہیں. ٹرانسفر، پوسٹنگ، فنڈ
میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ سارا کچھ ان کو فیسلٹیشن ہے. انہوں نے کوئی پولیس کا مسئلہ ہے, کوئی ان کو اور مسئلے ہیں, سارے کے سارے مسئلے ان کے گھروں پہ حل ہو رہے ہیں. انہیں کیا بڑا فرق پڑتا ہے؟ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ سازگار ماحول ہے. چلے صاحب آپ کوئی جواب دینا چاہ رہی ہیں دیں, اور پھر میں حافظہ سے بات کرنی ہے. چلے صاحب جواب دیجیے. جی مجھے دو چلے صاحب بولنا چاہ رہی باتیں ہیں. رہ گئی تھیں. ایک انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم سی سی میں بیٹھے. دیکھیں جی, سی سی میں جب ہم بیٹھے تھے اور ہم نے سینسس کے جو گیون ریزلٹ تھے وہ اپروو کیے تھے, اس وقت تک بلاک کے جو ہیں وہ ریزلٹس نہیں آئے تھے. جب بلاک کے ریزلٹس جو ہیں وہ انہوں نے بہت فرق ڈالا اور ان میں بڑے مسائل ہیں, اس میں ایم کیو ایم کو بھی مسائل ہیں, سب کو مسائل ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی بلاک کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے, پروگرام جا رہا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمیں وہ کلپ یاد آتا ہے ظہیر الاسلام صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ 2 جماعتوں کو آزمایا جا چکا تھا, اس لیے ہم نے 3rd آپشن کے طور پر پی ٹی آئی بنائی. تو اور سارا اس سے پہلے بھی ایک صاحب کہہ چکے کہ ہمارے سر پہ بھوت سوار تھا, ہم نے ہر طریقے سے ان کو جتایا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کو مصروف کیا گیا اور پھر سارے لوگ ان کے ساتھ بٹھائے گئے. چلے میں بات کر دوں, اب جواب دے دوں آپ کو. صاحب کو جواب دینا ہے. یہی ایک فرق تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. ان کی الفاظ یاد رکھے نواز شریف کے بارے میں کیا ہے, یہ بھول گئے. اپنا ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ, یہ بھول چکے ہوئے ہیں. یا ان کے ساتھ جب جا کر بیٹھے, یعنی اگر پرانے اگر آپ کو بیان یاد ہو تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. میں لاجیکل بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پلیٹوں میں رکھ کر دیا گیا. ویسے تو آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو آپ کے خیالات تھے وہ بھی یاد رکھنے چاہیے تھے. ویسے آپ صاحب آپ فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو ٹائم پہ ہونے چاہیے, لیکن آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جواب دیجیے, میں پھر وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ کب کا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو یہ مجھے بتائیے, جو میرے بھائی بول رہا ہے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے, پی ٹی آئی ہے کہاں؟ پی ٹی آئی تو پی پی میں چلے گئی, آئی پی پی میں, اور دوسری پی ٹی آئی پارلیمنٹرین پرویز خٹک میں چلی گئی, اور تیسری پی ٹی آئی جو ہے وہ گروں میں ہے, اور چوتھی پی ٹی آئی جو ہے وہ مفرور ہے, 5ویں پی ٹی آئی جو ہے اس کا چیئرمین وہ بنا گور. اب گور بھی پیپلز پارٹی کا ہے, لطیف کوسا بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اعتزاز حسن بھی پیپلز پارٹی کا ہے, بابر راون بھی پیپلز پارٹی کا ہے, شاہ محمود قریشی بھی پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی پلس کاپ چودھری پرویز الہی کی شکل میں. ٹھیک ہے, کہاں ہے پی ٹی آئی؟ آپ ان سے انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انتخابات کی بات اور الیکشن کی سوال ان سے پوچھتے ہیں. یہ تو لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں, اس کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دے. کیوں رہا کرے بابا؟ قانون سے آپ کی لڑائی ہے, ریاست سے آپ کی لڑائی ہے. بک تو ابھی یہ آپ کا اپنا کیا ہوا درا ہے, میں نے تو نہیں بنایا کیس. سانیانوں میں آپ کو کس نے کہا کہ آپ کرو؟ تو شخانے میں گپلا آپ کو کس نے کہا کرو؟ القادر یونیورسٹی میں آپ نے جو کچھ کہا کس نے کیا؟ آپ کو سیفر نے لے رہا ہے, سیفر آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ یہ کام کرو؟ 60 دن کی تحلیل کی بات کرتے ہیں کہ اسمبلی 60 دن کی تحلیل, ادھر حلقہ بندیاں رکاوٹ بنی. تو آپ یہ کام کرتے کہ اپنے دور حکومت میں مردم شماری اور خانہ شماری کرتے, سی آئی سے منظوری دیتے, تو پھر تو ڈیلے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسمبلی آپ نے تحلیل کی, لہٰذا ان کی سیاست یا ان کا جو سابقہ چیئرمین ہے وہ خودکش بمبار ہے. کون؟ عمران خان. انہوں نے پارٹی کا بیڑا بھی غرق کیا, ملک کی معیشت کا بیڑا بھی غرق کیا, پرچھے اڑا دیے, ان کی سیاست کا بیڑا بھی غرق کیا, اور اپنے ساتھیوں کا بیڑا بھی غرق. ٹھیک ہو گیا. خواصد آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ نہ کر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.